अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। पहली दफ़ा एक माहिर अदबियात आपके साथ ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ है। अमूमन देखने में आया है कि हमारे यहाँ कोई ना कोई शख्स, ख़वातीन हज़रात, बच्चे, हमारे जो डॉक्टर हज़रात हैं उनकी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और बड़ी हद तक ये मेडिसिन्स 2, 3 या 4 इकट्ठी लिखी जाती हैं, जिससे बहुत सारे और भी इसके असरात मुरतब होते हैं। तो माहिर अदबियात आपके साथ प्रोग्राम का मकसद ये है कि एक आम आदमी को अदवियात के बारे में एक बुनियादी मालूमात दी जाएं कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, और इसके साथ साथ जब कोई भी दवा किसी दूसरी दवा के साथ लिखी जाती है तो इन दोनों के मिलाप से, इन दोनों के इकट्ठा लेने से क्या असरात मुरतब होते हैं। तो बेसिकली इस प्रोग्राम का ये मकसद है, और ये चैनल बुनियादी तौर पे आप लोगों की रहनुमाई मदद के लिए खोला गया है। आज इस प्रोग्राम की पहली किस्त है और हम आगाज़ कर रहे हैं उन अद्वियात से जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल की जाती हैं, और तकरीबन हर उम्र के लोग ये अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे डॉक्टर हज़रात इन अद्वियात को मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज के लिए और इसके साथ साथ कुछ दूसरी दवाओं के मुज़र असरात से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जी हाँ, ये अद्वियात कहलाती हैं एंटी अल्सर ड्रग्स। एंटी अल्सर ड्रग्स का मतलब ये है कि वो अद्वियात जो कि मैदे और आंतों के अल्सर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके साथ साथ एंटी अल्सर ड्रग्स कुछ ऐसी अद्वियात जैसे कि एंटी रोमेटिक्स ड्रग्स हैं जो अमूमन पेन किलर्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे एस्पिरिन है, जैसे डाइक्लोफेनिक सोडियम है, या इसी तरह की दूसरी अद्वियात है उनके साथ मिलाप के तौर पे दी जाती हैं। चूँकि एस्पिरिन और एस्पिरिन की तरह की अद्वियात जो हैं वो मैदे और आंतों में ज़ख़म का बायस बन सकती हैं जब इन अद्वियात को चाहे आप थोड़े अरसे के लिए इस्तेमाल करें या लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करें। तो अमूमन हमारे जो फिजिशंस हैं वो मरीज़ों को जो मैदे में तेज़ाबियत बढ़ जाने के असरात से रोकने के लिए और उसके साथ साथ मज़ीद के अल्सर पैदा ना हो, ये अद्वियात साथ लिखी जाती है। तो ख़वातीन हज़रात, ये जो क्लास है अद्वियात की, जैसे हम एंटी अल्सर अद्वियात कह रहे हैं, ये कई तरह की हैं और इसमें बहुत सारे ग्रुप्स मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो एंटी अल्सर अद्वियात अल्सर के इलाज और इसके साथ साथ कुछ दूसरी अद्वियात के मुज़र असरात से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उन्हें हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहते हैं। PPIs एक मुख्तसर एब्रीवेशन है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहते हैं। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में सबसे ज़्यादा दो कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं, उनमें ओमिप्राजोल है जो कि अमूमन आप देखेंगे कि राइजक के नाम से भी है और बहुत सारे ब्रांड नेम्स के साथ अवेलेबल है। उसके साथ साथ एसोमिप्राजोल है, जैसे नेक्सियम है, जैसे एसो है, इसी तरीके से जैसे एस ओमेगा है। ये बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि अमूमन डॉक्टर हज़ार प्रिस्क्राइब करते रहते हैं। उसके साथ साथ पेंटोप्राजोल भी है, रेबिप्राजोल भी है। ये मुख्तलिफ अद्वियात के नाम हैं जो कि एंटी अल्सर कहलाते हैं और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास से इनका ताल्लुक है। तो हम इन्हीं के बारे में आज डिस्कस करेंगे और इनके बारे में आपको आगाह करेंगे कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और इनको जब दूसरी अद्वियात के साथ मिलाया जाता है तो उसके क्या मुज़र असरात मुरतब हो सकते हैं। क्योंकि अमूमन डॉक्टर हज़रात जब ये अद्वियात प्रिस्क्राइब करते हैं तो इनके जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, इनके जो मुज़र असरात हैं और ड्रग इंट्रैक्शंस यानी दूसरी अद्वियात के साथ इनके साथ खाने से क्या असरात होंगे, अमूमन नहीं बताते।
جس کی وجہ سے بعض اوقات ان کے مضر اثرات اور ڈرگ انٹریکشن کے اثرات جب مریض پہ اثر انداز ہونا شروع ہوتے ہیں تو مریض پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید اس کی بیماری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی یا زیادہ شدت اختیار کر گئی ہے. تو اس پروگرام کا مقصد ہمارے ادویات آپ کے ساتھ اسی مقصد کو لے کے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ادویات کے مضر اثرات اور ان کے دوسری دوائیوں کے ساتھ کھانے سے کیا کیا اور اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. تو خواتین حضرات چلتے ہیں سب سے پہلے مضر اثرات کی طرف. تو یہ اینٹی السر جتنی بھی ادویات جن کا ہم نام لے چکے ہیں، اومیپرازول، ایسومیپرازول، پینٹوپرازول، اسی طریقے سے ریبیپرازول، یہ جب ڈاکٹر آپ کو مختلف برانڈ نیمز لکھتے ہیں اور جب اب آپ کیمسٹ یا فارمیسی پہ جا کے یہ ادویات خریدتے ہیں تو آپ یہ نام وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. برانڈ نیم کے نیچے بریکٹ میں ان ادویات کا اصل نام لکھا ہوتا ہے جنہیں ہم جنیرک نیمز کہتے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے ان کے مضر اثرات اور ان کے ڈرگ انٹریکشنز کے بارے میں بنیادی معلومات آپ کو ہونی چاہیے تاکہ جب آپ یہ ادویات استعمال کریں تو ان کے جو اثرات آپ پہ ظاہر ہونے ہیں ان سے آپ پریشان نہ ہوں اور بار بار آپ ڈاکٹر کو رجوع نہ کریں، جس کا نتیجہ آپ کا وقت، آپ کا پیسہ اور اس کے علاوہ ذہنی پریشانی کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے. عموماً یہ ادویات پوری دنیا بھر میں، جیسے ہم اینٹی السر یا پروٹون پمپ انہیبیٹرز کہہ رہے ہیں، یہ بہت ذرا استعمال کی جاتی ہیں. ان کے مضر اثرات بہت کم ہیں اور جو ایڈورس افیکٹ ہیں، جو شدید قسم کے اثرات ہو سکتے ہیں، وہ انتہائی کم ہے. یہ عموماً دنیا میں انتہائی محفوظ ادویات تصور کی جاتی ہیں. عموماً جو پیشنٹ جب یہ ادویات لینا شروع کرتے ہیں تو شروع میں سر درد کی شکایت عموماً سامنے آتی ہے، ہیڈ ایک جسے ہم کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی مریض جو ہے اس کو جیسے طبیعت خراب ہونے، متلی آنے کا احساس ہوتا ہے. یہ مضر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ادویات جو ہیں کچھ خاص مریضوں میں یہ ڈائریا بھی کاز کر دیتی ہیں کیونکہ یہ ادویات ہمارے جو معدہ ہے اس کی تیزابیت کو کم کرتی ہیں، نارمل لیول پہ لے کے آتی ہیں. تو بعض اوقات زیادہ تیزابیت کم ہونے سے ڈائریا شروع ہو جاتا ہے. تو مریض یہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید اس کی بیماری کو شدت اختیار کر رہی ہے یا کوئی اور بیماری ساتھ شامل ہو رہی ہے، حالانکہ یہ انہی ادویات کا ایک اثر ہوتا ہے. یہ ڈوز پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈاکٹر نے آپ کو ان ادویات کی کیا ڈوز لکھی ہے اور اس کا تعلق عمر سے بھی ہے. تو ڈائریا ایک ایسی کنڈیشن ہے جو کہ عموماً مریضوں کو پریشان کر سکتی ہے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ جیسے جیسے یہ ادویات استعمال کی جاتی ہیں اور عموماً یہ 8 سے 12 ہفتوں کے لیے لکھی جاتی ہیں تو پھر یہ ڈائریا کے اثرات جو ہیں یہ نارمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈرگ انٹریکشن کا تعلق ہے تو خاص طور پہ وہ مریض جو ان ادویات کے ساتھ وائٹامنز لے رہے ہیں، جیسے وائٹامن B12 عموماً لیا جاتا ہے یا آئرن کی کوئی میڈیکیشن لے رہے ہیں، تو اس سے اجتناب کریں کیونکہ ان اینٹی السر ادویات کے اثرات پہ کافی ذرا جو ہے وہ ان کے اثر میں کمی واقع ہوتی ہے اور مریض کو ان اینٹی السر ادویات کا وہ مکمل بھرپور فائدہ نہیں ملتا جو کہ ان کو ملنا چاہیے. تو خاص طور پر جو میں ادویات کے نام لے رہا ہوں جیسے وائٹامن B12 ہے، آئرن کے سالٹس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اینٹی فنگل ڈرگس بھی ہیں. اگر کسی مریض کو فنگل انفیکشن ہے تو عموماً ڈاکٹر اس کے لیے اینٹی فنگل ادویات بھی لکھتے ہیں جیسے فلوکونازول ہے، کیٹوکونازول ہے، ہائیڈروکونازول ہے. تو یہ جو ادویات ہیں اگر مریض ان کے ساتھ پروٹون پمپ انہیبیٹرز یا السر کی ادویات لیتے ہیں تو اس سے بھی اینٹی السر ادویات کے اثرات میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ ان کے ساتھ اکٹھا نہ لیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس کا آپ مختلف ٹائمنگز پہ ان ڈرگس کو استعمال کریں اور یا پھر
جو ادویات پہلے سے لکھی گئی ہیں جیسے اینٹی فنگلز ہیں، چونکہ وہ عموماً تھوڑے دنوں کے لیے لکھی جاتی ہیں، 5 سے 7 دن کے لیے، تو ان کے استعمال کے بعد پھر ان کو استعمال کریں تاکہ مریض کو اس کا بھرپور فائدہ ملے۔ عموماً جب یہ ادویات کے ساتھ اینٹی السر ادویات بھی استعمال کی جاتی ہیں تو مریض کو پورا فائدہ نہیں ملتا، تو اس کا السر یا اس کے جو تیزابیت کے معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، تو وہ تو ڈاکٹر کے پاس جا کے پھر شکایت کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی لکھی ہوئی دوائی سے مجھے فائدہ نہیں ہو رہا۔ حالانکہ دوائی بالکل ٹھیک لکھی گئی ہوتی ہے، ڈوزز بھی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن چونکہ آپ اس کے ساتھ دوسری ادویات لے رہے ہوتے ہیں تو ان دونوں ادویات کے اکٹھے استعمال سے جو اینٹی السر ادویات ہیں ان کے اثرات میں نمایاں کمی ہو جاتی ہے۔ تو خواتین حضرات، آج کا یہ پروگرام ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ یہ بہت ایک بنیادی معلومات ہم آج لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہر قسط میں ہم ایک نئی دوائی کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور آپ کو ان کے مضر اثرات اور ان کے ڈرگ انٹریکشنز کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ میرا نام محمد مشتاق ہے اور میں کوالیفائڈ ماہر ادویات ہوں، اور میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہوا ہے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے۔ میں نے اپنا ماہر ادویات کا 4 سالہ کورس کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے۔ تو خواتین حضرات، آپ کا یہ پروگرام دیکھنے کا اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔